وہ ہے کہ جو علی اکبر کو حسین سے ملا، اصغر کو بھی ماں سے جدا کر دیتی ہے، لیکن اگر اللہ کے حبیب کا آخری وقت ہے، جناب زہرا کا روایت کہتی ہے کہ میں اللہ کے حبیب کا سر میری آغوش میں تھا، ایک دستک ہوئی، دخل باب ہوا تو میں نے وہیں پہ بیٹھ کے جملہ کہا، اے عربی کون ہے؟ کہا میں ایک عربی ہوں، اللہ کے حبیب کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب زہرا کہتے ہیں میں نے کہا میرا بابا آرام فرما رہا ہے، کسی اور وقت آ جانا۔ لیکن پھر دستک ہوئی، زہرا نے پھر یہی جواب دیا۔ جب تیسری مرتبہ دستک ہوئی جناب زہرا کی آنکھوں میں شاید آنسو آتے، اور یہ آنسو جو ہے وہ رخسار پیغمبر پہ جب گرے نا، اللہ کے حبیب نے آنکھیں کھول کے کہا ہے زہرا میری زندگی میں رو رہی ہو، میری زندگی میں گریہ کر رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا بابا کوئی عربی آپ سے ملنے آیا ہے اور میں کہہ رہی ہوں کہ میرا بابا آرام کر رہا ہے جی، لیکن وہ بار بار دستک دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے زہرا کو سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دے کے کہا زہرا یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے، یہ تیرے گھر کا مقام ہے، یہ عام عربی نہیں، یہ اسرائیل ہے جو لذتوں کو مٹا دیتا ہے، جو اولادوں سے جدا کر دیتا ہے، یہ تیرے دروازے کا مقام ہے، اجازت مانگ رہا ہے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، یہ وہی دروازہ نہیں ہے کہ جس پہ جبرائیل بھی رک جاتا تھا، نبیوں کا نبی بھی رک جاتا ہے، اسرائیل بھی اجازتیں لیتا تھا، لیکن اسی دروازے کو جلایا گیا، اسی دروازے کی بے احترامی کی گئی۔ اصل ہونے والوں آزاداروں جب واقع کربلا ہو گیا نا، بعض روایات میں ہے کہ اسی شب کو یعنی شام غریبہ کو سارتان سے جدا جب کر دیا گیا، شہداء کے کچھ سروں کو رکھ لیا گیا، لیکن امام حسین کا سر جو ہے وہ خولی کو دیا گیا، چند سوار دیے گئے کہ تاکہ راستے میں کوئی جو ہے سر حسین کو چھین نہ لے۔ ایک جملہ کہا یا شام غریبہ کو یا اگلے دن صبح کو شمر نے جو ہے اور عمر ابن سعد نے یہ سر لیے دیا خولی کو، جلدی کر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کوفے لے جا اور انہیں کہے ہمارے لیے انعام تیار کرے، ہم آ رہے ہیں۔ میں نے جلدی میں کہا ہے، آپ نے بھی جلدی سن لیا ہے، زہرا کا لال اجڑ گیا ہے، نواز رسول پیاسا مارا گیا ہے، ان کو جو ہے انعام کی پڑی ہوئی ہے۔ اصل ہونے والوں آزاداروں خولی نے سر حسین کو لیا۔ میں تمام عزیزوں سے، میرے دوست بیٹھے ہو، بھائی بیٹھے ہو، میں جو ہے آسمان کی جملہ بتاؤں، تاریخ پڑھیے کیا اس نے حسین کا سر اس لیے ایسے اٹھایا ہوگا کہ زہرا کے بیٹے کا سر ہے، نواز رسول کا سر ہے، احترام سے اٹھایا ہوگا، ایسے میں ہتھیلی پہ شادی لیا ہوگا، کیا جھولی میں لیا ہوگا، یا سینے سے لیا ہوگا۔ رب اکبر کی قسم روایت یہی کہتی ہے کہ اس ملعون نے جو حسین کا سر پڑا، حسین کے سر کو بالوں سے پکڑا، حسین کے سر کو بالوں سے پکڑا۔ آج روز عاشور ہے، اگر میں روایت غلط پڑھوں تو میں اللہ کا بھی مجرم، آل محمد کا بھی مجرم۔ اس سے پہلے کہ میں سن لیجیے کہ جب شمر ملعون نے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا ہے نا، جلدی سے اس نے حسین کے سر میں کہ اپنے بالوں میں ہاتھ ڈالا، ایسے گھماتا ہوا جو ہے، ایسے ہلاتا ہوا حسین کا سر لے آیا اور عمر ابن سعد کے سامنے پھینک کے کہتا ہے لے یہ حسین کا سر ہے، میرا انعام دے، یہ حسین کا سر ہے، مجھے انعام دے۔ ایسے کیا حسین کا سر ایسے اٹھایا ہوگا کوئی نے؟ نہیں، تاریخ ہے کہ ایسے نہیں، بلکہ جو ہے گھوڑے کی جو ہے پیچھے جو ہے یہاں وہ رکھا جاتا ہے، گجاوا کہہ لیجیے، اس کے ساتھ جو ہے ایک تھیلا سا بنا ہوتا ہے جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں توبرا، جس میں گھوڑے کے لیے چارہ رکھا جاتا ہے یا بھوسا رکھا جاتا ہے۔ اس نے حسین کا سر اس توبرے میں رکھ دیا۔ یہ وہ حسین نہیں ہے کہ جو مہر نبوت کا سوار تھا، جسے ماں زہرا چٹیاں پیس کے جس نے پالا تھا، بس اس نے حسین کا سر اس توبرے میں رکھا۔ یہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے جو ہے یہ کوفہ پہنچا، لیکن شام ہو گئی، کوفہ شہر کا دروازہ بند ہو گیا، جیسے آپ ملتان کہتے ہیں، ملتان کے بھی دروازے ہیں، تو کوفہ شہر کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب اس کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی محبہ اہل بیت تھی اور ایک بیوی جو ہے وہ منافقہ تھی، جو کوفہ شہر کے اندر رہتی تھی، اور
تاریخ بتاتی ہے اس کا نام نوار تھا. یہ کہتا ہے کہ اب تو دروازہ بند ہو گیا ہے شہر کوفہ کا، لہذا کل میں جو ہے دربار میں جاؤں گا، حسین کا سر پیش کروں گا اور انعام لوں گا، اپنے گھر جاتا ہوں. یہ گھر آیا، دستک دی، لیکن اس نے اپنا حسین کا سر پیچھے جھکا دیا تاکہ دیوار محب اہل بیت ہے، کہیں حسین کا سر دیکھ نہ لے. جی یا اب جو ہے دروازہ کھول کے اس کی بیوی آگے چلی، یہ پیچھے چلتا گیا. یا وہ دیوار جو ہے اپنے کمرے میں داخل ہو گئی. اب چونکہ سر حسین ان کے پاس تھا، اب سوچنے لگا کہ دیوار ہے محب اہل بیت، میں حسین کا سر کہیں چھپا دوں تاکہ اسے پتہ نہ چلے. پورے گھر میں سے نظر دوڑائی عزاداروں، اپنے گھر میں اسے تندور نظر آیا، اپنے گھر میں تندور نظر آیا. حسین کا سر جسے ماں زہرا نے چکیاں پیس کے پالا تھا، وہ حسین جو گوہر نبوت کا سوار تھا، اس کا حسین کا سر لیا، اپنے تندور کی راکھ ہٹائی اور تندور کی راکھ ہٹا کے حسین کا سر رکھا اور جو ہے راکھ جو ہے برابر کر دی. یہ اپنے کمرے میں آیا. اس کی بیوی کہتی ہے نوار کہاں رہا ہے؟ کہا کچھ باغی تھے، باغیوں سے جنگ ہوئی امیر کی، امیر جو ہے وہ جیت گیا ہے اور جو ہے کل جو ہے باغی آ رہے ہیں، کل دربار میں سے انعام ملے گا، میں تجھے بھی تیرا انعام دوں گا، تیرا انعام بھی ہے تجھے مل جائے گا. سنے کے جوڑا ایک آواز کو دے کے کہتی ہے نوار کہ پتا تو صحیح وہ باغی کون تھا؟ کہتے اگر سچ پوچھتی ہے تو سن، اس کا نام حسین تھا. اگر سچ پوچھتی ہے تو سن، اس کا نام حسین تھا. کہا وہی حسین جو مدینے کے رہنے والا، وہ جو نواز رسول ہے، وہ جو زہرا کا لخت جگر ہے. کہتا کہ نہیں کوئی اور حسین کا جو ہم نام تھا. بس ہونے والوں آزاداروں، نماز کہتی ہے کہ تو کہتے نا کل مجھے انعام ملے گا اور تجھے تیرا حصہ دوں گا. ہاں تیرا حصہ دوں گا. کہتے کہ مجھے میرا حصہ نہ دے، مجھے انعام نہ دے، مجھے مدینے جانے کی اجازت دے، مجھے مدینے جانے کی اجازت دے. مجھے مدینے جانے کی اجازت دے. کہا خیریت تو ہے؟ کہا کہتے ہیں وہ کہتی دیوار کہتے کہ ہولی جب سے محرم کا چاند نمودار ہوا ہے، میرا دل پریشان ہے، میرا دل جو ہے اضطراب میں ہے، عجیب عجیب خواب دیکھتی ہوں. میں جو ہے اپنے حسین مولا کی اور ان کی جو ہے زیارت کرنا چاہتی ہوں. بس رونے والوں عزاداروں، روایت کے الفاظ یہی ہیں کہ روایت کہتی ہے کہ کہا اچھا میں تمہیں اجازت دوں گا، لیکن اب سو جا. اب یہ بھی سو گئی، یہ جو ہے ہولی بھی سو گیا. رات کے آدھی رات جب تہجد کا وقت ہوا نا، عزاداروں